یہ کوئی پہلی بار کوئی ایمبیسڈر کہیں سے یا خاص کر امریکہ سے پہلی بار جموں کشمیر نہیں آیا ہے، اور صرف فرق یہ ہے کہ جب 2019 سے پہلے یہاں کوئی بھی ایمبیسڈر آتے تھے وہ یہاں جو ہر طبقہ فکر ہے ان لوگوں سے ملتے تھے، یہاں جو سیکشن ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی ہے، ٹورزم ہے، ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اور باقی اوپینین رکھنے والے ان سے بھی ملتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے اور اپنا ایک اوپینین لے کے وہ جاتے تھے۔ مگر 2019 کے بعد یہ جو جتنے بھی فارن ڈگنیٹریز کے جو ٹورز ہیں یہ کیوریٹڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ آئے کسی اور سے نہیں ملے، چیف منسٹر صاحب سے ملے، گورنر صاحب سے ملے اور شکارہ سیر کی چلے گئے۔ تو اس پہ میں عمر صاحب کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جموں کشمیر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل امریکہ سے نہیں مل سکتا ہے، وہ نئی دلی کو ہی کرنا پڑے گا۔ مگر میں یہ امید کرتی تھی کہ عمر صاحب کم سے کم جو امریکہ سے ایمبیسڈر آئے ہیں ان کو بولیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کا کنسرن، جس طرح سے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، وہاں 150 سے زیادہ بچیوں کو شہید کر دیا، وہاں کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا، وہاں بمبارمنٹ کی، کہ اس کا ہمارا کنسرن ہے ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا، اینڈ ڈسپلیجر ایکسپریس کرتے، اور ساتھ ہی یہ بتاتے کہ امریکہ کو جس طرح سے مسلم ممالک میں فسادات اٹھاتا ہے، وہاں بلا وجہ حملے کرتا ہے، اس سے جموں کشمیر بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عمر صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے تمام مسائل کا حل دلی میں ہے، تو ان مسئلوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ابھی جب میں یہاں آ رہی تھی تو مجھے میسج ملا کہ کریم آباد پلوامہ میں کل رات کو آرمی نے کئی دنوں سے کارڈن چل رہا تھا، سرچ آپریشن چل رہے تھے، ایک امام کو نکالا، اس کی پٹائی کی، اس کی داڑھی نوچی، نوجوانوں کو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ہراساں کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں عمر صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہیں، روز ہمیں نوکریوں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، ہمارے یہاں چھاپے روز پڑتے ہیں، پراپرٹی اٹیچ کی جاتی ہے، اور مطلب ایک گٹھن سی ہے جموں کشمیر میں، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کھل کے، ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے جس میں لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اس کے بارے میں عمر صاحب بات کر سکتے تھے، یہ تو واشنگٹن سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح مفتی صاحب نے دلی کو منایا، واجپئی جی کی سرکار تھی، انہوں نے منایا اور ایک ریکنسلیشن کا پروسیس چلا، یہاں بھی بات چیت ہوئی، یہاں بھی ڈائلاگ ہوا، ہر طبقے سے ڈائلاگ ہوا، پاکستان سے بھی بات چیت ہوئی، راستے کھلے۔ کم سے کم اگر عمر صاحب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو مظفر آباد اور اولا کوٹ کا راستہ جہاں ٹریڈ بند ہو گیا اس کی بات تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو امریکہ کے ایمبیسڈر نے یہ کہا کہ وہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے جموں کشمیر کے متعلق اس کو وہ ریویو کریں گے، مجھے امید ہے وہ ریویو کریں گے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اکنامکلی زیادہ انگیج کریں گے جموں کشمیر کے ساتھ، جس میں امید کرتی ہوں کہ اگر وہ یہاں کے ہارٹی کلچر، یہاں کے ہینڈی کرافٹ، جس سے جاب کریشن ہو، جس سے اکنامکلی ہمارا فائدہ ہو، مجھے لگتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اگر انہوں نے امریکہ نے جو بات کہی کہ وہ جموں کشمیر میں اکنامکلی انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں، ایڈوائزری ٹریول ایڈوائزری کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں اس میں نہیں، مجھے تو افسوس ہے کہ دیکھیے بی جے پی نے ہمیں ہمارے جو جموں کشمیر کی ریاست ہے ایک ہیڈ ماسٹر سے ہمارے چیف منسٹر کو ماسٹر بنا دیا، مگر جس طرح عمر صاحب کا کرتے ہیں کام، جس طرح انہوں نے ایمبیسڈر کے آنے سے پہلے ہی بیان دیا کہ میں یہ بات نہیں کروں گا، یہ بات کروں گا، تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے درجہ جو ہے ماسٹر سے بھی بہت نیچے کر دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتی ہوں کہ مفتی صاحب نے جو بھی کچھ حاصل کیا، چاہے مظفر آباد روڈ تھا، راولا کوٹ روڈ تھا، ڈائلاگ تھا، مغل روڈ تھا، یہاں بات چیت تھی، پاکستان بات چیت تھی، حالانکہ ان کے پاس کل 16 ممبر تھے، وہ دلی کو قائل کر کے، اور عمر صاحب کو بھی دلی کو قائل کرنا چاہیے ان مسئلے مسائل کے لیے جو آج جموں کشمیر کے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ بہت بہت میم، لیکن کانگریس کا I want to add to it. کانگریس نے کہا کہ why do we need to hear it from US because Kashmir has always been an integral part of India. میرے خیال میں ہمیں امریکہ کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا
पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है, तबाही मचाई है, वियतनाम से लेके ईरान तक। तो वो जो कहते हैं वो कोई हमारे मास्टर नहीं है कि वो हमें सर्टिफिकेट दें तभी बात होगी। मुझे लगता है यूएस को, जो इस वक्त एक वक्त हो सकता था सुपर पावर था अमेरिका, अभी भी थोड़ा बहुत है, मगर दिन ब दिन जो अमेरिका का रोल है पूरी दुनिया में, जो उन्होंने तबाही मचाई है, उस वजह से इस वक्त अमेरिका जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली। ये कोई पहली बार कोई एम्बेसडर कहीं से या खासकर अमेरिका से पहली बार जम्मू कश्मीर नहीं आया है। और सिर्फ फ़र्क ये है कि जब 2019 से पहले यहाँ कोई भी एम्बेसडर आते थे, वो यहाँ जो हर तबका फ़िक्र है उन लोगों से मिलते थे। यहाँ जो सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, टूरिज़म है, ट्रेड है, ट्रैवल है, और बाकी ओपिनियन रखने वाले, उनसे भी मिलते थे और फिर वापस जाते थे और अपना एक ओपिनियन लेके वो जाते थे। मगर 2019 के बाद ये जो जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज़ के जो टूर्स हैं, ये क्यूरेटेड होते हैं। मतलब वो आए, किसी और से नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, गवर्नर साहब से मिले और शिकारा सैर की चले गए। तो इसमें मैं उमर साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं, इनका हल अमेरिका से नहीं मिल सकता है, वो नई दिल्ली को ही करना पड़ेगा। मगर मैं ये उम्मीद करती थी कि उमर साहब कम से कम जो अमेरिका से एम्बेसडर आए हैं उनको बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न, जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वहाँ 150 से ज़्यादा बच्चियों को शहीद कर दिया, वहाँ की लीडरशिप को शहीद कर दिया, वहाँ बम्बारमेंट की, कि उसका हमारा कंसर्न है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, एंड डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते, और साथ ही ये बताते कि अमेरिका को जिस तरह से मुस्लिम ममालिक में फसादात उठाता है, वहाँ बिला वजह हमले करता है, उससे जम्मू कश्मीर भी मुतासिर होता है। और दूसरी बात ये है कि जब उमर साहब ये कहते हैं हमारे तमाम मसाइल का हल दिल्ली में है, तो उन मसलों की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे मैसेज मिला कि करीमाबाद पुलवामा में कल रात को आर्मी ने, कई दिनों से कार्डन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, एक इमाम को निकाला, उसकी पिटाई की, उसकी दाढ़ी नोची, नौजवानों को उठक बैठक करवाते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत हरासां करते हैं। इसके बारे में उमर साहब, ये भी एक मसला है। हमारे हज़ारों लोग जेलों में बंद है, रोज़ हमें नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारे यहाँ छापे रोज़ पड़ते हैं, प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, और मतलब एक घुटन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। इसके बारे में उमर साहब बात कर सकते थे, ये तो वाशिंगटन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह मुफ्ती साहब ने If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.